السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان ریلوے کی صورتحال پر، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں پاکستان ریلوے پریم یونین کے مرکزی صدر جناب شیخ محمد انور صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی آپ؟ جناب شیخ صاحب خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر۔ اچھا، ریلوے ہماری صدا سے ایسے چلی آ رہی ہے یا کبھی اس پہ کوئی اچھے دن بھی تھے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ ریلوے جو ہے 1970 تک تو بہت شاندار ادارہ تھا، کماؤ پوت تھا، لیکن 1970 کے بعد ریلوے ڈی ریل ہو گئی۔ یعنی ہماری پیدائش سے پہلے یہ بالکل ٹھیک جا رہا تھا؟ آپ کی پیدائش سے پہلے بالکل ٹھیک جا رہا تھا، لیکن ظاہر ہے میری پیدائش شاید تھوڑی سی 61 ہے تو، لیکن اب جو ہے یہ 50 سالوں کے اندر جو ہے نا، صرف 50 سالوں کے اندر ریلوے تباہ برباد ہو گئی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ آج ریلوے کے پاس نہ تو تنخواہیں بر وقت مل رہی ہیں ملازمین کو، اور نہ ہی 4 سال ہو چکے ہیں جو لوگ شب و روز کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو ٹی اے ڈی اے ملتا ہے۔ لوگ ٹرین کے ساتھ لاہور سے کراچی تک ٹریول کرتے ہیں ایز اے ٹریول شوٹر، لیکن ان کو کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ملتا، نہ ٹی اے ملتا ہے نہ ڈی اے ملتا ہے، اور وہ بے سر و سما لاہور سے کراچی تک جاتے ہیں، کوٹا تک جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، تو ان کو کوئی اس کا مالی فائدہ نہیں ہے۔ ماسوائے تنخواہ بھی وہ جس کا پتہ نہیں ہے 15 دن بعد ملنی ہے، 20 دن بعد ملنی ہے یا 25 دن بعد ملنی ہے، تو ایک کلاس 4 کا ملازم جو ہے اس کے لیے تو دن گزارنے بڑے مشکل ہیں۔ نہیں تو تنخواہیں لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو اب وجہ ہے کہ جب یہ آج سے 2 سال قبل جو سیلاب آیا نا جی، اس میں ریلوے نے اپنے خزانے سے 10 ارب روپے تقریباً خرچ کیا، لیکن آج تک وہ گورنمنٹ نے وہ 10 ارب ریلوے کو واپس نہیں کیا۔ 10 ارب روپے جو خرچ ہوا وہ ریلوے کا جو انفراسٹرکچر سیلاب کے نتیجے میں تباہ ہوا، اس کی بحالی کے لیے خرچ کیا، اس کی بحالی کے لیے ہوا۔ لیکن وہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا یار، یہ قومی ادارہ ہے، دفاعی ادارہ ہے، فلاحی ادارہ ہے، وحدت کی علامت ہے، شارق ہے پاکستان کی، میں تو کہتا ہوں معیشت کی علامت ہی پاکستان ریلوے ہے، تو اس جیسے ادارے کو نظر انداز کرنا تو پھر ادارے کا یہی حال ہوگا جو آج حال ہو چکا ہوا ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ آج صورتحال یہ ہے کہ اپریل 2021 سے آج تک اس کے اندر بے شک کلاس 4 کا ملازم ریٹائر ہوا ہے، کوئی کلیریکل سٹاف ہوا، ایون جنرل مینیجر بھی ریٹائر ہوا ریلوے کا، تو اس کو آج تک ریلوے سے ریٹائرمنٹ کے واجبات نہیں ملے۔ تو اس طرح تو ادارے نہیں چلا کرتے۔ نہیں، جب ایک بندہ ریٹائر ہو گیا تو اس کے جو پینشن کے بینیفٹس ہیں نہیں مل رہے، تو وہ کیوں نہیں مل رہے؟ پیسے نہیں ہیں، گورنمنٹ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں نا، تمام اداروں نہیں کماتا سر، دیکھیں ریلوے جتنا کماتا ہے اس سے زیادہ تو ایکسپینڈیچر ہے نا ریلوے کے۔ آپ فیول کی قیمت دیکھیں کہاں چلے گئی ہے۔ ریلوے مطلب اپنی 40-50 تقریباً 50 ارب روپے سالانہ کماتا ہے، ارننگ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اگر 50 ارب اس نے کمایا اور 40 ارب روپے اس نے فیول پر لگا دیا تو پھر اس کے بعد ETC چارجز ہیں، گیس کا بل ہے، بجلی کے بل ہیں، تو ریلوے کو جو سبسڈی جب تک گورنمنٹ نہیں دے گی تو ادارہ کیسے چلے گا؟ شیخ صاحب، 1970 سے پہلے جو ریلوے کے حالات اچھے تھے، جی اس کی کیا وجوہات تھیں؟ جی کیا اسباب تھے؟ اور اس کے بعد جو ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے تو اس کی آپ کیا؟ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم ملازموں کی بھی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جب تک ملازمین کی آپ اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، ملازمین کو خوشحال نہیں بنائیں گے، ملازمین کے لیے اچھا انوائرمنٹ پیدا نہیں کریں گے، ملازمین بھی اپنے ادارے کے لیے پھر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سنہرا دور تھا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں 84 میں ریلوے میں آیا ہوں، 85 میں میں نے آگے ڈیوٹی ریزیوم کیا۔ میں 84 میں جب آیا ہوں، 9 مہینے کا میرا ٹریننگ کا تھا، والٹن میں اکیڈمی میں رہا ہوں، لیکن اس ٹائم ریلوے میں خوشحالی تھی، اس ٹائم بھی خوشحالی تھی 84 میں۔ مطلب 70 میں تو کیا ہوگی، 84 میں بھی یہ خوشحالی تھی کہ لاہور سے مثال کے طور پر لاہور سے پاک پتن سیکشن ہی دیکھ لیں تو ڈیلی 8 ٹرینیں چلتی تھی اپ ڈاؤن میں، آج ایک بھی نہیں ہے۔ ٹرینیں چلیں گی تو پیسہ آئے گا نا۔ اب جو کنسپٹ ہے موجودہ بیوروکریسی کا، جناب وہ کیونکہ فیول بڑا مہنگا ہے ٹرینیں بند کر دیں، بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ جس کے پاس ایک بس تھی آج اس کے پاس 10 بسیں آ چکی ہیں، لیکن ہماری جو ٹرینیں ہیں وہ آج بند پڑی ہیں۔ شیخ صاحب، ٹرینیں آخر لوگ کیوں نہیں یوز کرتے جبکہ یہ ایک سستا سورس ہے، ریپڈ سورس ہے، اور لوگ اس پہ ایک زمانے میں بہت اعتماد کیا کرتے تھے؟ جی جی۔ تو جب سے یہ پرائیویٹ بسیز آئی ہیں
جی جی. تو ریلوے کا نظام وہ تنزلی کا شکار کیوں ہوا ہے؟ دیکھیے جی، ایک تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ جب تک ہمارے حکمرانوں کی توجہ ریلوے پر نہیں ہوگی، کسی ایک بھی حکمران نے، خواہ وہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہے، کوئی بھی ادوار ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، مسلم لیگ کے ہیں، کسی نے بھی ریلوے کو سنسیئر نہیں لیا. تمام تر توجہ جو ہے ہماری ہے وہ موٹر وے کے اوپر ہے، ہماری تمام تر توجہ رنگ روڈ پر ہے، ہائی وے پر ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ ریلوے پر توجہ دے. ریلوے پر توجہ دینے کا دو بینیفٹ ہوں گے. سب سے بڑا یہ کہ پاکستان پولوشن فری ہو جائے گا. آج آپ دیکھیں کتنا پولوشن ہے. آپ کہتے ہیں مصنوعی بارش کرنی ہے، تو یہ گرد و غبار کی وجہ سے سارا پولوشن پھیلا ہوا ہے نا. اگر یہی ریلوے کے اندر انویسٹمنٹ ہو تو اس سے جہاں لوگوں کو روزگار ملے گا، وہاں پر سستی سواری ملے گی. آپ دیکھیں کہ ہم تو آج بھی اس دور میں بھی کراچی سے پشاور تک آدمی کو 2000 میں پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اب بس کا کرایہ دیکھ لیں کتنا زیادہ ہے. پھر وہی بات ہے کہ گورنمنٹ نے کسی بھی دور میں اس ریلوے پہ توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے آج ہمارے یہ حالات ہیں کہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے. شیخ صاحب، ریلوے کو استعمال نہ کرنے کے، یعنی گاڑیوں کو، ریل گاڑیوں کو استعمال نہ کرنے کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو وہ گھر سے نکلیں گے بہت دور ٹریول کر کے، جب اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں تو ہماری اکثر ٹرینیں جو ہیں وہ لیٹ ہو جاتی رہی ہیں. اچھا، وہ جب لوگوں کو گھنٹوں جا کے پلیٹ فارم پہ انتظار کرنا پڑتا تھا تو انہوں نے پھر متبادل ذرائع بسوں کو بنایا، اور بسیں ظاہر ہے اس میں پھر ایئر کنڈیشنڈ ہے، بہت ساری سہولیات ہیں، وقت پہ ان کی روانگی ہے، وقت پہ آگے پہنچتی ہیں، درمیان میں مڈ وے بریک ہوتی ہے. تو ریلوے جو ہے وہ اگر صرف ایک ہی اپنا کام کر لیتا کہ ان کی کوئی ٹرین لیٹ نہ ہوتی، تو میرا خیال ہے ریلوے پہ جو زوال آیا وہ اس تیزی سے نہ آتا. نہیں، ایسی بات نہیں. دیکھیں، یہ جو بسیز ہے نا، یہ ایک مافیا ہے. یہ کوئی عام میرے جیسے آدمی کی نہیں ہے یہ بس ہے. ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. وہ آپ دیکھ لیں تو پتہ لگے گا کسی سینیٹرز کی اتنی بسیں ہیں، کسی ایم این اے کی اتنی بسیں ہیں. تو یہ بڑے لوگوں کی بسیں ہیں. اور جو ہے ریلوے، یہ ایک غریبوں کی سواری کہہ لیں اس کو. میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر حکومت ریلوے میں انویسٹمنٹ کرے، آج بھی ریلوے ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے ریلوے کی ایک دفعہ سرجری کی بھی ضرورت ہے. یہاں پر بھی تلخ فیصلے کرنے پڑیں گے. جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو آگے لانا پڑے گا. جب تک آپ ریلوے کو تجارتی بنیادوں پر نہیں چلائیں گے، یعنی کہ کمرشل بنیادوں پر نہیں چلائیں گے، ریلوے کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اور یہاں پر جو ہے ان لوگوں کو آگے لایا جائے جو ریلوے کے معاملات کو سمجھتے ہیں. یہاں پر آج صورتحال یہ ہے کہ افسر شاہی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ، اور ملازمین بہت زیادہ کم ہو گئے. میں اس ٹائم بات کر رہا تھا جب میں اس ادارے میں آیا ہوں، اس ٹائم 1,40,000 ملازمین تھے، ایک جنرل مینیجر تھا. آج ریلوے میں 64,000 ملازمین ہیں، 3 جنرل مینیجر ہیں، 3 ایڈیشنل جنرل مینیجر ہیں. اور اس زمانے کے اندر ایک چیف میکینیکل انجینئر تھا. آج مجھے نہیں پتا، میں نہیں گنتی کر سکتا کتنے ہوں گے. اس ٹائم ایک چیف انجینئر تھا. آج مجھے نہیں اندازہ کہ کتنے ہوں گے. جہاں 5-6 انجن ہیں وہاں پر ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے 20ویں گریڈ کا. تو ریلوے کو افسر شاہی نے تباہ کیا ہے بہت زیادہ. یہ بھی ایک عنصر ہے ریلوے کو تباہ کرنے کا. اچھا، آپ نے یہ کہا کہ جب آپ نے ریلوے کو جوائن کیا اس کا تقریباً 1,40,000 ملازمین تھے. جی، جب ملازمین بھی زیادہ تھے، ٹرینیں بھی زیادہ چلتی تھیں، جی جی، اور اس کے باوجود ادارہ جو تھا وہ منافع میں تھا. بہتر تھا ادارہ، بہتر تھا، بہت بہتر تھا. آج جیسے حالات نہیں تھے. لوگوں کو تنخواہیں بھی ملتی تھی ان ٹائم، ٹی اے ڈی بھی ملتا تھا ان ٹائم، ہر مطلب خیر و برکت بھی تھی. لیکن آج تو ایسا لگتا ہے کہ ریلوے سے خیر و برکت ہی ختم ہو گئی ہے. وہی بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے. ایک دفعہ ایک طرف کہا گیا القاسب حبیب اللہ، مزدور اللہ کا دوست ہے. جب اللہ کا دوست مزدور ہے، مزدور کے ساتھ ناانصافی ہوگی جس ادارے میں، آپ کیا سمجھیں گے وہاں پہ خیر و برکت آئے گی؟ شیخ صاحب، عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ریلوے جیسا جو ادارہ ہے اس کو ملازموں نے تباہ کیا ہے. تو آپ چونکہ خود ریلوے کے مزدوروں کی یونین کے پریزیڈنٹ ہیں، تو آپ اس کی ذرا وضاحت کریں کہ اس کی تباہی میں ملازموں کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیں، اس کی تباہی میں ملازمین کا تو صفر بھی حصہ نہیں ہے. اس کو تباہ کرنے میں اس ملک کے حکمران شامل ہیں، اس ملک کے افسر شاہی شامل ہے، اور حکمرانوں کے غلط فیصلے شامل ہیں. کسی نے اس کو تجارتی بنیادوں پہ آج تک چلایا ہی نہیں ہے. اگر چلائیں تو ریلوے بہت بہتر ہو سکتی ہے. اب دیکھیں نا کہ کراچی سے ہب ہے،
ہم وہاں سے 2%, 3% مال اٹھاتے ہیں. یہی گورنمنٹ ہمیں جو ہے لوکوموٹیو دے. میں نے وہی بات کرتا ہوں, ایک قانون بنایا نا انڈیا کی گورنمنٹ نے 1947 میں کہ جناب یہ بائی روڈ جو ہے لکڑی نہیں جا سکتی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں, اجناس نہیں جا سکتی, تیل نہیں جا سکتا. آج دیکھیں ان کی ریلوے کہاں سے کہاں چلے گئی. آپ نے کبھی سنا ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی ریلوے کو بہت بڑی گرانٹ دی ہو؟ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں جو انہوں نے اس گورنمنٹ نے ابھی جو نیا اناؤنس کیا ہے, ایک انہوں نے اناؤنس کیا تھا 1999 میں 25 سال کا پروگرام جو کہ 2024 میں ختم ہونا ہے, انہوں نے نیا پروگرام لانچ کر دیا ہے. وہ یہ ہے کہ $10 بلین سے وہ جناب 70,000 کوچز بنانے جا رہے ہیں, 4,000 لوکوموٹیو بنا رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ہدف ہے کہ ہم نے 2 ارب مسافروں کو مزید اٹھانا ہے. تو اس طرح ادارہ چلتا ہے. یہ گورنمنٹ جب تک اس ادارے پہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گی, گورنمنٹ اس ادارے کے خواہ وہ آجر یا اجیر ہیں ان کو اچھا ماحول نہیں دے گی, یہ ادارہ نہیں دوبارہ چل سکتا. اچھا, جو مال گاڑیاں ہماری چلتی تھیں پہلے, جی ان میں کیا کمی کی گئی ہے یا ان کے کرائے بڑھا دیے ہیں؟ لوگ کیوں نہیں ریلوے کا استعمال کرتے سامان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے؟ نہیں, ہمارا کرایہ بہت کم ہے, مارکیٹ ٹرکوں کی نسبت آج بھی بہت کم ہے. اور اب ماشاءاللہ یہ جو موجودہ ہمارے کہہ لیں کہ جو موجودہ ٹیم ہے, مثلا ہمارے جنرل میجر ہیں, انہوں نے فوکس کیا وہ مال گاڑیوں پر, اور آج الحمدللہ 10 سے 12 مال گاڑیاں ڈیلی چل رہی ہیں, بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہو رہی ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ان کا نام عامر بلوچ ہے, رات کو اکثر میں کیونکہ دوروں پر رہتا ہوں ریلوے میں, تو پچھلے دنوں میں کراچی میں تھا تو وہاں پر مجھے ایک آدمی ملا تو کہنے لگا جی رات مجھے ٹیلی فون آیا کہ کیا پرابلم ہے, گاڑی کیوں کھڑی ہے. اب AYM اسسٹنٹ یارڈ ماسٹر ہم کہتے ہیں, یعنی کہ اب اس سطح پر بھی نیچے بھی جا کے وہ فون کر رہے ہیں کہ یار پتہ لگے کیا پرابلم ہے. لیکن دوسری جو مجھے پریشانی ہے ریلوے کے اندر جو ہے, جب تک ریلوے میں ہمارا اکاؤنٹس کام کرتا تھا تو حالات کچھ بہتر تھے, لیکن اب ایک نیا سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے جسے ریلوے نے نام دیا ہے سیپ کا, اور میں اس کو کہتا ہوں یہ سانپ ہے ریلوے کے لیے, ملازمین کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ ہر روز یہ ڈستا ہے, کسی کی تنخواہ کم ہو جاتی ہے, کسی کا کوئی چیز کی کٹوتی ہو جاتی ہے. مطلب سسٹم تو وہ اچھا ہوگا, ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ بھی سیف سسٹم چل رہا ہے, لیکن ہونا یہ چاہیے تھا. ریلوے تقریباً 7,000 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ادارہ ہے, اس کو چھوٹے چھوٹے پورشن میں لے کے آنا چاہیے تھا. مثلا وزیر آباد کے اسٹاف کا ایک دفعہ ہو جاتا, گجرانوالہ کا ایک دفعہ ہوتا, نارووال کا ایک دفعہ ہو جاتا, یعنی اس کو پہلے ٹرائل اور ٹیسٹ کر لیا جاتا. ٹرائل اور ٹیسٹ انہوں نے ایک دم اٹھا کے کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئے روز اب وہاں پر نہ لوگوں کو سلپیں ملتی ہیں. اب آپ دیکھیں کتنا ظلم نہیں ہے کہ آدمی ریٹائر بھی ہو جائے, اس کو یہ نہ پتا ہو کہ میرے GPF میں کتنے پیسے جمع ہیں. تو یہ ان چیزوں کو جب سافٹ ویئر بنتا ہے تو کمپیوٹرائز سلپ, جب آپ امپلائی کو سیلری دیتے ہیں ماہانہ, تو اس کمپیوٹرائز سلپ میں تو اس کا سارا حساب موجود ہونا چاہیے. وہ 2-3 پارٹیوں میں تقسیم ہو گیا نا کام, ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں. بھائی جب سیپ نے ساری چیزیں اپنے حصے میں لی ہیں تو کرے بھی سارے کام بھی پھر یہی کرے نا جی. تو اس وجہ سے بھی جو ہے لوگوں کو ہمارے ادارے میں خاصی مشکل آ رہی ہے. اور بلکہ میں کہوں گا کہ جو بھی ایگریمنٹ ہو, ان کا فرض ہے کہ اس کو مزدوروں کے سامنے لایا جائے. معاہدہ کیا ہے مجھے نہیں پتا, میں CBI یونین کا پریزیڈنٹ ہوں, کیا معاہدہ ہوا ہے. میں نے اب کہا ہے جنرل مینیجر صاحب سے کہ خدا را ہمیں دیں نا, معاہدہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ, یہ جو فرم آپ نے ہائر کی ہے اس کو کتنے پیسے دینے ہیں, کیونکہ پتہ لگے کہ کتنی بڑی رقم ان کو دے دی گئی ہے اور ابھی کتنی بڑی رقم دینی ہے اور کب تک دینی ہے. اور رقم کی ادائیگی کے عوض جو سروسز ہیں اگر ان سے امپلائیز مطمئن نہیں ہیں تو پھر کیا فائدہ ایسے ادارے کا. بات تو یہ ہے. تو اس ریلوے کو تجربہ گاہ بنا رہے ہیں, تجربہ گاہ نہیں بنانا چاہیے. شیخ صاحب ابھی تو دنیا IT میں بہت ایڈوانس ہے, بہت آگے چلے گئے, کمپیوٹر سائنس میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی, اور سافٹ ویئر کو آج سے نہیں چلنے لگے. یہ پاکستان کے اندر سافٹ ویئر کے تھرو سسٹم جو ہیں ایک طویل عرصے سے چل رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ریلوے میں آ کے یہ سافٹ ویئر کا جو نظام ہے سافٹ ویئر کا ہونا تو یہ اس طرح سے نہیں پرفارم کر پا رہا؟ دیکھیں ہونا یہ چاہیے تھا. جب آپ ایک سافٹ ویئر لے کر آئے ہیں, آپ پہلے اسٹاف کو وہاں پر تیار کریں, ان کو ٹائم لگائیں گے, 2 4 5 6 مہینے ٹریننگ دیں. یہ تو نہیں آپ ایک دن بلاتے ہیں, 2 دن بلاتے ہیں, تیسرے دن بلاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں جائیں کام کر لیں. ایسا تو نہیں ہوا کرتا. میٹرک بھی 10 سال کے بعد انسان پاس کرتا ہے.
تو ایک کلاس میں بھی 1 سال لگ جاتا ہے. کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا ڈپلوما کورس بھی کریں اس کے لیے بھی 3 مہینے درکار ہوتے ہیں. نہیں, جب سافٹ ویئر آپ کو بنا بنایا مل گیا جی جی تو اس کے آپریشنز پہ تو کوئی بہت بڑی مہارت نہیں چاہیے. بہرحال ٹریننگ تو ہونی چاہیے نا. جی ایک ملازم کو اٹھا کے کیا دیا جائے کہ بھائی کل سے یہ سافٹ ویئر کو آپ استعمال کریں, وہ کیسے کرے گا؟ نہیں, اس کی پراپر ٹریننگ تو لازم ہے نا. تو اگر وہ نہیں ہوا جس کے نتیجے میں یہ سارے ریلوے کے لیے خرابی ہیں در خرابی. اور آج بھی لاہور میں ہم نے ایک پروگرام کیا, مزدور تنگ آئے ہوئے ہیں. یقین مانیں کہ ہم مزدوروں کو روک رہے ہیں کہ نہیں یار ہم متحمل نہیں ہو سکتے ریلوے کے اندر کے کام روکا جائے, متحمل نہیں ہو سکتے کہ ٹرین کو لیٹ کیا جائے, کیونکہ ایک ایک پیسہ اکٹھا کریں گے تو وہ ہم لوگوں کی تنخواہیں ملیں گی نا. شیخ صاحب, وقتاً فوقتاً ریلوے جو ہے وہ ٹرینز کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ شفٹ کرتا رہتا ہے. جی جی. تو آپ یہ بتائیں کہ جو پرائیویٹ پارٹنرز ریلوے کے ساتھ ملے تھے اس کے نتیجے میں ریلوے نے منافع کمایا ہے یا جو سرمایہ کار تھے ان کو فائدہ ہوا اور ریلوے کو اس طرح سے فائدہ نہیں ہو سکا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ اب نیا سسٹم لے کر آگے ہیں کہ جناب ٹکٹیں آپ بیچ دیں اور یہ بس ٹکٹیں بیچنے کا کام پرائیویٹ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا ریلوے میں اوپن ایکسیس پالیسی اپنائی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہ انویسٹر آئیں یہاں پر, اپنے کوچز لے کر آئیں, اپنے لوکوموٹیو لے کر آئیں اور چلائیں. ریلوے کا ٹریک کا کرایہ ریلوے کو دیں اور چلائیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. اس سے تو لوگوں کو روزگار ملے گا اور ریلوے کو بھی 4 پیسے ملیں گے. اب آپ دیکھیں پوری دنیا سے جہاز لاہور ایئرپورٹ پر آتے ہیں, آ کے وہاں سے فیول لیتے ہیں, ٹیکس پے کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو ہم اس طرح کی چاہتے ہیں ریلوے کے اندر پرائیویٹائزیشن. یہ پرائیویٹائزیشن کریں, یہ نہ کریں کہ جو منافع بخش ٹرین ہے وہ ٹھیکیداروں کو دے دی جائے اور ان سے وہ ٹکٹیں بیچیں, پرافٹ وہ اپنی جیب میں ڈالیں اور ملازم کو اس ٹرین پر سفر کرنے کی بھی اجازت نہ ہو. پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے, مونجو دوڑو ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ٹرین چلتی ہے سکھر میں, اس کے ملازم جو ٹربل شوٹر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو اس ٹرین کے ساتھ اس جا رہا تھا کہ راستے میں خدا نہ خواستہ کوئی انجن میں فالٹ آ جائے, ٹرین میں فالٹ آ جائے, اس کو مینٹین کرنا ہے, اس کی ٹکٹ بنا دی ٹھیکیداروں نے. جب مجھے پتہ لگا میں نے ریلوے جنرل مینیجر صاحب سے ملاقات کی, میں نے کہا جناب یہ زیادتی ہوئی ہے. ایک تو وہ گیا ہے مینٹیننس کے لیے, اوپر سے اس کی ٹھیکیداروں نے ٹکٹ بنا دی, تو اس کے اوپر انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا, سرزنش کی گئی ان لوگوں کی اور اسے پیسے لے کر اس ملازم کو واپس دیے گئے. نہیں تو جس ملازم نے ٹکٹ بنائی وہ ریلوے کا ملازم نہیں سر, وہ تو ٹھیکیداروں کی ٹرین ہے. وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ اتنے وہ اس چیز کے ٹھیکیدار ہیں کہ ٹکٹیں دینی ہے اور پیسے جیب میں ڈالنے اور گھر چلے جانے ہیں. مینٹیننس ہم نے کرنی ہے, ٹریک ہمارا ہے, ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں. تو آپ جو ملازمین ہیں جی وہ اس سسٹم کو کیسے چلنے دے رہے ہیں اگر یہ آپ کے حق میں نہیں ہے؟ ظاہر ہے اب پھر اس کے بعد کلیش ہے نا جی. تو کلیش تو ہم نہیں چاہ رہے کہ اس ٹائم مطلب ادارے میں کلیش ہو. کلیش ہوگا کام رک جائے گا ادارے کا. ہم بہرحال ان کو یہ ضرور کہتے رہتے ہیں کہ جناب جو بھی آپ ان کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کو بڑا کرسٹل ہونا چاہیے. اگر آپ کی ایگریمنٹ ہوتی, وہ ایگریمنٹ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ٹرین کے اندر مثال کے طور پر ایک کوچ کے اندر 80 مسافروں کی گنجائش ہے, تو یہ اسے کہتے ہیں جی 70 مسافروں کے ہم ایڈوانس آپ پیسے دے رہے ہیں. لیکن وہ 70 مسافروں کے تو پیسے لے لیتے ہیں, لیکن فلورنگ وہ تو فلورنگ بہت کرتے ہیں اس کے اندر مسافروں کی. مینز وہ کھڑے ہو کے لے جاتے ہیں, جہاں پر 80 بٹھانے ہوتے ہیں وہ 100 بٹھا دیتے ہیں. تو یہ قابل اعتراض چیزیں ہیں. اور اس میں جو سروسز ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان ریلوے کے ذمے ہیں؟ نہیں, سروسز تو پھر ٹھیکیدار ہی دیتا ہے. اچھا, وہ ٹھیکیدار دیتا ہے. جی سروسز ٹھیکیدار, یعنی مسافروں کو جو کھانا پینا ہے, جی وہ انٹرٹینمنٹ ہے, اور اس بزنس ٹرین میں جو لوگ اس کا ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ان کی تنخواہ میں ٹھیکیدار دیتا ہے. وہ ان کی ٹھیکیدار. ظاہر ہے صرف ٹرین کا ڈرائیور ہمارا ہوتا ہے یا آخر میں جو ہمارا گارڈ بیٹھا ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو باقی جو فیسیلیٹیشن ہے ٹریک کی اور باقی ساری چیزیں وہ ہم نے کرنی ہے. اچھا, اس میں ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شیخ صاحب, ایک تو افسر شاہی ہے, ایک ملازم ہے, اور ایک ہے گورنمنٹ. اچھا, گورنمنٹ میں ظاہر ہے کہ وزراء ریلوے کے بدلتے رہتے ہیں, تو آپ کسی ریلوے کے منسٹر سے راضی بھی رہے ہیں؟ دیکھیں, خواجہ سعد صاحب کا جو پچھلا دور تھا وہ ریلوے کا اچھا دور تھا. انہوں نے کوشش کی کہ ریلوے کو میں
اس کے پاؤں پہ کھڑا کروں، وہ انویسٹمنٹ بھی لے کر آئے، اور اس دور میں صورتحال کچھ تھوڑی سی بہتری کی طرف آئی تھی۔ 2018 تک ہمیں کوئی پینشن کے واجبات کی اتنی زیادہ پریشانی نہیں تھی جو آج ہو رہی ہے، اور اس کے بعد تو پھر جو ہیں جو ہمارے وزیر ہیں، اللہ کی مہربانی سے کوئی جھوٹ بولنے کا بادشاہ تھا، شیخ رشید صاحب آ گئے۔ لاہور سے ٹرین جاتی تھی پنڈی تو اس کا نام ہوتا قائد اعظم، ادھر سے واپس آتی تھی وہ سر سید کے نام سے ہوتی تھی، ٹرین ایک ہی تھی۔ تو اس طرح کے بھی دور ہم نے دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اعظم سواتی صاحب آ گئے، وہ نے آتے ساتھ جو پہلے دن خطاب کیا انہوں نے کہا جی ریلوے کے سارے افسر چور ہیں، ریلوے کے ملازم بھی چور ہیں، اور یونینز بھی چور ہیں، سارے چور ہیں۔ وقت نے ثابت کیا جو ان کے ساتھ پھر اللہ نے انتقام لیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ریلوے بڑا فقیروں کا دارہ ہے۔ ویسے بھی کبھی آپ ریلوے میں جائیں نا، کالونیوں میں، ہر کالونی میں آپ کو 2-4 مزار ضرور ملیں گے ماشاءاللہ۔ فقیروں کا دارہ، ملنگوں کا دارہ ہے۔ اس ادارے کے ساتھ جس نے بھی ناانصافی کی ہے اس کو اللہ نے رسوا ضرور کیا ہے۔ آپ دیکھیں شیخ رشید صاحب کا طوطی بولتا تھا، کیا انجام ہوا ہے۔ اعظم سواتی صاحب نے ایک دور میں آ کے مزدوروں کی سرزنش کی ہے، اور ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی کیا انہوں نے، اور لیکن الحمدللہ مزدور آج بھی کھڑا ہے، پریم یونین آج بھی موجود ہے، لیکن ان لوگوں کا کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے۔ تو ایسے کیوں نہیں کیا جا سکتا کہ لانگ ٹرم ایک پالیسی بن جائے؟ مثلا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو ریلوے کے لیے پالیسی بنائی تھی اس دور میں وہ بہت اچھی تھی، تو اس پالیسی کو آپ ملازمین، آپ کی یونین اور آپ کی افسر شاہی اور حکومت بیٹھ کے آپ لانگ ٹائم ایک کانٹریکٹ کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ پالیسی اگلے 15 سال تبدیل نہیں ہوگی یا اگلے 20 سال تبدیل نہیں ہوگی؟ آپ یہ دیکھیں، آپ نے معاویہ صاحب بات کی ہے کہ اس ملک کے اندر آج حکومت ختم ہوتی ہے نا تو سارے اس کی وہ پی آئی سی ہاسپٹل بھی بن رہا ہو نا، اگلے دن وہ بھی بند ہو جاتا ہے، یعنی ساری پالیسیاں ریورس ہو جاتی ہیں کہ نیک نامی ان کے جی آپ کو اندازہ ہی ہے ان چیزوں کا۔ تو دیکھیں نا، کون سے جیسے حکومت کی مدت ختم ہوتی ہے نئی حکومت آگے ہر چیز کو بلڈوز کرتی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ خرابی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ مطلب کہتے ہیں لوگ لالو پرساد نے جو دیا اگلے 15 سال کا $10 بلین دے رہا ہے، تو ایک پالیسی ہے نا وہ، اور دیکھ لیں ان کا دائرے میں آج دیکھیں 14-15 ہزار ٹرین پر ڈے چلتی ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں؟ تو اب یہی چائنا ہے نا، ہم 47 میں آزاد ہوئے تو وہ 49 میں آزاد ہوتا ہے۔ پہلا جہاز پی آئی اے کا پاکستان نے گفٹ کیا تھا چائنا کو، جو آج وہاں جیب گھر میں کھڑا ہوا ہے۔ یہی ملیشیا جو 51 میں وہاں پر آزادی ملی ہے، لیکن اس کی آپ دیکھیں حیثیت کو، یہی بنگلہ دیش جو بنا ہے 71 تک پاکستان کا حصہ تھا، مشرقی پاکستان۔ آج دیکھیں اس کی اکانومی $70 ملین سے زیادہ اس کی اکانومی ہے، ہماری کیا ہے $4 ملین کی، تو ہمارا تو بیڑا غرق ہوا بنا۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہوں کے ایشوز ہیں، جی بہت زیادہ، ان کی پینشن کے مسائل ہیں، جی بہت زیادہ۔ تو آپ بحیثیت پریزیڈنٹ مرکزی جو پریم یونین ہے اس کے مرکزی صدر کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو یونین ہے وہ مزدوروں کی فلاح کے لیے کوئی کام کر رہی ہے؟ ان کے حقوق کی جنگ پراپر انداز میں لڑ رہی ہے؟ اور اس کا جو آؤٹ کم ہے اس کا رزلٹ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ریلوے بیوروکریسی کو چاہیے کہ ہمیں اچھوت نہ سمجھے۔ آپ یہ دیکھیں، اب یہ اسمبلی بن رہی ہے، قومی اسمبلی بن رہی ہے، کیا اس میں کوئی ایک مزدوروں کا نمائندہ موجود ہے اس اسمبلی میں؟ تو یہ تو آپ لوگوں کو چاہیے نا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہ بھی بارگین کریں کہ وہ مزدوروں کو ریاست بنانے کے عمل میں حصہ دار بنائیں۔ مزدور کو سیاستدان اچھوت سمجھتا ہے، مزدور کو سیاستدان اپنا غلام سمجھتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم دوران طالب علم میں اسلامی جمع طلبہ سے کارکن رہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شعور دیا، ماں باپ کے بعد دوسری گود اللہ نے بڑی اچھی دی ہمیں، تو ہم تو یہ بات بڑی دبنگ طریقے سے کرتے ہیں، ورنہ تو یہ تو ادارے جو ہیں یہ تو ریلوے کے مزدوروں کو چھوٹ سمجھتے ہیں، اور بیوروکریسی ساتھ بیٹھنا بھی مناسب نہیں سمجھتی۔ یہی میں کہتا ہوں کہ اگر آج وفاقی وزیر ریلوے جو بھی ہو اور ریلوے ایڈمنسٹریشن مزدوروں کو ساتھ لے کر بیٹھے اور وہاں پر طے کرے کہ جی ہم نے ان 5 سالوں میں یہ کرنا ہے، آپ کا یہ حصہ ہے، آپ نے یہ حصہ، آپ نے یہ کام کرنا ہے، ہم یہ کریں گے، ادارہ بہتر ہو سکتا ہے، اور گورنمنٹ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرے۔ اب جس
ہم اربوں روپے آج بھی ہم کما رہے ہیں لیکن تنخواہ نہیں مل رہی, مجھے نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں. ظاہر ہے اس وقت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ریلوے کما کے دے رہے جی, لیکن ریورس میں اس کے ریسپانس میں جی جی ملازمین کو نہیں اکوموڈیٹ کیا جا رہا. نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں کیا جاتا. اور جو اور ملازمین حالت یہ ہے, دیکھیں نہ تو ٹریک ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں, نہ ہمارے پاس انجنوں کی مینٹیننس کے پیسے ہیں, نہ کوچز کی مینٹیننس کے ہمارے پاس پیسے ہیں. اور صورتحال آج یہ ہے میرے بھائی کہ جو ہمارا انجن خراب ہو گیا وہ کھڑا ہو گیا ورکشاپ میں جا کے, شیڈ میں کھڑا ہو گیا. دوسرا انجن خراب ہوا تو جو پہلے خراب تھا اس کا پرزہ نکال کے اس میں ڈالیں گے, اسے چلا دیں گے. تیسرا, ہمارے تو آج شیڈوں میں انجنوں کا قبرستان بنا ہوا ہے. آپ آئیں اسٹیشنوں پر جائیں, آپ کو ہماری گاڑیاں دیکھیں کیا حالات بنے ہوئے, یارڈ بھرے پڑے ہوں گے. تو وجہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے آج ہر کام رکا ہوا ہے. اچھا, ملازمین کے ساتھ جو حادثات وغیرہ پیش آتے ہیں, جی جی, اس میں ریلوے کیا کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ پرانی کیا روایت تھی اور اب کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں جی, اس پر بھی ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایک ٹرین پر سے کانسٹیبل گر کے شہید ہو جائے تو اس کو شہید کا پیکج دیا جاتا ہے. اس کے برعکس ریلوے کا ملازم پول پر چڑھا ہوا نیچے گرے, ڈیتھ ہو جائے, ریلوے کا ملازم کام کرتے ہوئے ٹرین کے نیچے آگے 2 پارٹ ہو جائے, اور ہوتے رہتے ہیں, آئے دن ہوتے رہتے ہیں, کوئی شہید کا پیکج نہیں اس کو ملتا. کیا وردی والے کی زندگی زیادہ عزیز ہے اور سول ان کی زندگی عزیز نہیں؟ 6 بنیادی غلطی ہیں اس ادارے کے اندر. میں نے بتایا نا, انصاف نہیں ہے, اور جب تک انصاف نہیں ہوگا تو پھر یہی خرابی ہوں گی جو آج اس ادارے میں ہے. نہیں دیتے, کوئی انسینٹیو نہیں ہے, دورانے ڈیوٹی مر جائے اس کو کوئی ایسا پیکج نہیں دیا جاتا. جیسے سکھر میں جو ریلوے کے کچھ حادثات ہوئے, جی جی, اس میں ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کی جان بھی گئی. جی جی, تو ان کے لیے آپ نے اپنے مزدوروں کے لیے, ان کے حقوق کے لیے اور ان کو فنڈز وغیرہ دلوانے کے لیے جو ایفرٹ کی ہے, کیا وہ فروٹفل رہی ہے یا درمیان میں کام جو ہے وہ رک گیا؟ دیکھیں یہ تو حادثات, تو یہ سکھر ڈویژن کا جو ٹریک ہے میں اس کو خونی ٹریک کہتا ہوں, بالکل خونی ٹریک ہے. اور ریاست ماں ہوتی ہے, ریاست کو ماں کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ نواب شاہ سے لے کے خانپور تک کا جو ٹریک ہے انتہائی ڈینجر ہے, اس کو میں ہمیشہ خونی ٹریک کہتا ہوں. ہزاروں جانیں وہاں پر ضائع ہو چکی ہیں. نہیں, لیکن کیا کسی ٹریک کی کوالٹی کا ایشو ہے یا سیکیورٹی کا ایشو ہے؟ ٹریک کی کوالٹی کا بھی ایشو ہے, سیکورٹی کا بھی ایشو ہے. لا اینڈ آرڈر بھی ادھر بہت زیادہ ہے, کچے کا علاقہ بہت زیادہ ہے ادھر. اکثر اوقات رات کو ہمارے دوران ڈیوٹی جو ہے ملازمین حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں, ڈاکو بہت زیادہ ہیں ان علاقوں میں. اور ویسے جو حادثات, یہ ایکسیڈنٹ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں, وہ ادھر صرف اس لیے زیادہ ہے کہ ٹریک جو ہے ہمارا مینٹین نہیں ہوا. ایک ہمیں یہ سی پیک کے چکر میں ڈال دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے تقریباً 10-12 سال سے ٹریک کے اوپر پیسہ نہیں لگ رہا تھا. اب کو پورشن وائز تھوڑا تھوڑا کام ہوا ہے شروع, اللہ کرے وہ بھی ہو جائے. فنڈز نہیں ہے. سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس کے تحت جو ریلوے کے ٹریک نے ڈبل ہونا تھا یا اس نے سیکیور ہونا تھا اور اس کے گرد ایک یارڈ بننی تھی, کیا وہ اس پروجیکٹ پہ بالکل سرے سے کام نہیں ہوا؟ صفر, کوئی سی پیک کا کام نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. وہ ایک منصوبہ تھا پہلے کہ آئے, ابھی تک تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تک کاغذوں میں ہے, کاغذوں میں سی پیک ہے, بالکل کاغذوں میں ہے. تو پھر یہ سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے جس میں ریلوے کا میجر کنٹریبیوشن ہے, جی جی, تو وہ میچور کیسے ہوگا؟ دیکھیں اللہ کرے اب گورنمنٹ ہی آتی ہے, جو بھی یہ مطلب یہ کر لیں تو کر لیں. مجھے ویسے میں مایوس ہوں, کم از کم میں تو مایوس ہوں, مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. خدا کرے میرے منہ میں خاک کے ہو جائے تو اچھی بات ہے, یہ ملک کے لیے گیم چینجر ہوگا اگر یہ سی پیک ہو جاتا ہے, یہ گیم چینجر ہوگا. شیخ صاحب, جو ہم دوسری حکومتوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں, جی جی, تو ان کو تحفظ تو حاصل ہوتا ہے. یہ کوئی لوکل معاہدہ تو نہیں ہے نا کہ آپ انٹرنیشنل معاہدہ نا جی. آپ دیکھ لیں, یہ ہم 2013 سے سن رہے ہیں سی پیک سی پیک, آج 23 آ گیا, 10 سال تو گزر گئے ہیں, کچھ نہیں ہوا. تو اس میں یعنی اس منصوبے کو شروع کروانے میں جی جی آپ لوگوں نے کوئی اپنا رول یا اپنا پریشر بلڈ اپ کیا ہے؟ دیکھیں ہم صرف ہمارا رول تو اتنا ہی ہے نا کہ ہم جلسہ کر لیں, جلوس کر لیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایڈمنسٹریشنز جو سی بی اے کے رائٹس ہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی معاملے میں شامل نہیں کرتی ہے کہ بھئی سی بی اے کو ساتھ بٹھائیں, ان کو بتائیں. ایسی قطن ریلوے میں نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب, مزدور ظاہر ہے انہی کی بنیاد پہ ریلوے چل رہی ہے نا؟ جی جی. تو ایک وقت تھا کہ جب مزدور پہیہ جام کرتا تھا یا مظاہرے کرتا تھا یا ہڑتالیں کرتا تھا تو اس کا تو ان کی سنی جاتی تھی. تو اب کیا آپ لوگ کمزور ہو گئے ہیں؟
پریشر کم ہو گیا ہے یا جو مزدور ہے وہ خود اپنے حق کے لیے اٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتا؟ نہیں، ہم دیکھیں میں بتاؤں، ہم نے کبھی بھی ٹریڈ یونین کے اندر ایسا نہیں کام کیا کہ پہیا جام کی طرف جائیں. یہ ایک آخری حربہ ہوتا ہے. جس طرح کہتے ہیں نا ایٹم بم ہے، تو ایٹم بم کہاں چلتا ہے مجھے بتائیں. یہ خوف کی علامت ہوتی ہے. ہم ٹرینوں کو روک دیں گے ایک پریشر کو بلڈ اپ کرنے کے لیے. آج بھی لاہور شہر میں نے سب سے آسان کام جو ہے نا جی، سب سے آسان کام ریلوے میں گاڑیاں بند کرنا ہے. میں ابھی یہاں بیٹھ کر توبہ استغفار، بڑی تکبر کی بات نہیں کرتا، ابھی بیٹھا یہاں سے کال کرتا ہوں، پورے ملک میں ٹرین رک جائے گی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نقصان ہے نا. کوئی یارڈ میں کھڑی ہوگی، وہاں پہ دہشت گردی ہو جائے گی. ہمارا ٹریک جو ہے وہ تو کوئی کنسیل تو نہیں ہے دونوں طرف سے. جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں ہماری ٹرین چلتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ بلوچستان سیکشن پہ ابھی چند دن پہلے ہماری ٹرین پہ راکٹ لانچر مارے گئے، جس کی وجہ سے 2-3 دن ہمارا ٹرین آپریشن بند ہوا. تو ہم جلدی اس کو ٹرین آپریشن کو بند کرنے کے حق میں نہیں ہے. ہاں، پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے بات ہم ضرور کرتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا وقت آئے. یہ انتہائی اقدام، جیسے میں نے بتایا نا، ایٹم بم چلانے کے لیے تو نہیں ہے نا، طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ہے کہ انڈیا کو بھی پتہ ہے ایٹم ہے، پاکستان کے پتہ ہے ایٹم ہے، لیکن ایٹم چلتا نہیں ہے. اسی طرح یہ ہتھیار ہے، اس کو ہم جلدی استعمال نہیں کرنا چاہتے. ویسے اسٹرائک ہوتی رہتی ہیں. ہم پچھلے دنوں بھی میں عمرے کے سفر پہ تھا تو لاہور میں 5-6 گھنٹے گاڑیاں بند رہی ہیں. میرے کارکنوں نے روکی ہیں، پھر مجھ سے رابطہ کیا، میں نے ان کو سمجھایا بیٹے چلاؤ گاڑیاں، پھر گاڑیاں چل گئی تھی. میرا خیال شاید 10 گھنٹے بند رہی تھی گاڑیاں. یہ تنخواہوں کے ایشو پر ہی. اچھا، اگر ہم پروگرام چونکہ اب اختتام کی طرف ہے، تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ریلوے جو ہے وہ پھر سے ترقی کے سفر پہ گامزن ہو، تو آپ کوئی کمپریہنسو ایسا منصوبہ آپ کے پیش نظر ہے کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو ریلوے جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ دوبارہ آ سکے؟ جی بالکل آپ نے اچھی بات کی ہے. میں یہ آپ کے منہ میں گڑ شکر جسے کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ ریلوے کو بیل آؤٹ پیکج دیں. بیل آؤٹ پیکج کے ذریعے ایک تو جو ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات ہیں ان کی ادائیگی ہو جائے، اور کوئی ریلوے کو کوئی 40-50 ارب کا پیکج دینا چاہیے ان کو کم از کم، جس کے ذریعے سے جو ہماری کوچز کھڑی ہیں نکارا وہ ٹھیک ہو جائیں، ہمارے لوکوموٹیو ٹھیک ہو جائیں، اور جو ٹرینیں ہماری بند ہیں وہ رواں دواں ہو جائیں، تو انشاءاللہ لات ٹھیک ہو جائیں گے. اور 100% ریلوے کو اب کمرشل بنیادوں پر چلانا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ہمیں کنٹینر اسپیشل چلانی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں گڈس ٹرینیں چلانی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارا خوشحالی آئے گی ہمارے ادارے کے اندر. ایسا ممکن نہیں ہے. آج بھی بڑے مطلب اچھے ورکر ہیں. اور پھر یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ آج ریلوے میں اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی. اب دیکھیں 14 سال ہو گئے ہمارے ٹیمپریری کام کر رہی ہے ریلوے کی لیبر. سکلڈ ورکر ہو چکے ہیں. جو 14 سال پہلے آیا اس نے پوری جوانی پوری ریلوے کو دے دی ہے، لیکن آج بھی اس کا مستقبل سکیور نہیں ہے. اسے پتہ ہے میں کچا ٹیمپریری ملازم ہوں ریلوے کا. اگر ان کو ریگولر کر دیں، ابھی پچھلے دنوں انہوں نے کیا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے یتیم بچوں کو ریگولر کیا ہے. بھئی اگر آپ نے یتیم بچوں کو ریگولر کیا ہے تو اگر ان 12-14 ہزار لوگوں کو بھی آپ ریگولر کر دیں گے تو قیامت تو نہیں آ جائے گی. تو یہ وہ بنیادی فیصلے ہیں جو ان کو کرنے پڑیں گے، اور اپوائنٹمنٹ کرنی پڑے گی. آپ میرے ساتھ وزٹ کریں ہمارے مین لائن کے اسٹیشنوں پر. آج بھی لوگ 48 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں اسٹاف کی شارٹیج کی وجہ سے. اتنا اسٹاف شارٹ ہے جس کی انتہائی نہیں ہے. تو سٹاف کی کمی کیوں نہیں پوری کی جاتی؟ کہتے جی وہ بھرتی نہیں کرنے، جی کبھی کہتے ہیں کہ بین لگا ہوا ہے، ابھی کب کہتے ہیں کانٹریکٹ پہ رکھ لیں گے. بھائی خدا کا خوف کرو، ایک آپ سب انجینئر کو کانٹریکٹ پر رکھ کے تو اس کو آپ ہمارے تو جو ہے کسی کو پی ڈبلیو آئی کو آپ کانٹریکٹ پہ رکھ لیتے ہیں، اس کے تو یارڈ میں کروڑوں نہیں اربوں روپے کا مال پڑا ہوا ہے، تو وہ تو 5-6 ٹرک لوڈ کرائے اور نکل جائے دبئی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ریلوے میں ریگولر بیسس پہ بھرتی کرنی پڑے گی ان کو. سکلڈ ورکر 2027 کے بعد اگر انہوں نے بھرتی نہ کیا تو ریلوے آٹومیٹک کھڑی ہو جائے گی. کھڑی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی اتنی شارٹیج ہے، لیبر کی شارٹیج ہے. لیبر کی شارٹیج بہت کہا تھا کہ افسر شاہی ضرورت سے زیادہ ہے. جی ریلوے کے مزدور کم ہے. تو آپ جہاں مزدوروں کی اپائنٹمنٹ کے لیے پریشرائز کرتے ہیں، جی تو آپ گورنمنٹ کو اس بات کے لیے کیوں پریشرائز نہیں کرتے کہ آپ اپنی افسر شاہی جو ہے اس کی تعداد کم کریں؟ ظاہر ہے وہ زیادہ تنخواہیں لیتے ہیں، بھاری بھرکم تنخواہیں لیتے ہیں. نہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں افسر گھٹاؤ ریل بچاؤ، یہ تو ہمارا سلوگن ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ریل کی بحالی
مزدور کی خوشحالی. ہم یہ نہیں کہتے پہلے مزدور کو خوشحال کرو پھر ریل, ہم تو کہتے ہیں ریل کی بحالی مزدور کی خوشحالی. تو ہم نے تو ہمیشہ ریل کی بات کی ہے, ہم نے پہلے کبھی مزدور کی بات نہیں کی. تو اور یہ پھر میں کہوں گا کہ اس کو حکمرانوں کو, اس ادارے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ دفاعی ادارہ ہے, پاکستان کی شاہراہ ہے, چاروں صوبوں کی خوبصورت زنجیر ہے. آپ ایک ٹرین کے ڈبے, معاویہ صاحب میرے ساتھ ٹریول کریں, آپ کو چاروں صوبوں کی عکاسی نظر آئے گی. پاکستان ریلوے میں کہتا ہوں 5واں صوبہ ہے, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان ریلوے منی پاکستان ہے تو میں حق بجانب ہوں گا. اس ادارے کی آبیاری کرنی چاہیے ان کو. بہت شکریہ شیخ صاحب, بہت مہربانی آپ. ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.